اپنا واقعہ سنایا بڑا زبردست. انہوں نے کہا کہ میں نے وہ نئے نئے امریکہ سے آئے تھے تو وقت کے بڑے پابند تھے وہ نا, اور کچھ حدیثیں بھی سنی ہوئی تھیں کہ وعدہ خلافی گناہ ہے. تو وہ جب یعنی مذہب کا بھی تڑکا لگ گیا اس میں, تو وہ گوروں سے بھی آگے نکل گیا وقت کی پابندی میں. وہ جب آئے تو ان کی شادی ہونے لگی تو انہوں نے ولیمے کا ٹائم دیا, کارڈ پہ لکھوایا 9 بجے, اور یہ کہا کہ 9 بجے کا مطلب 9 بجے ہی ہوتا ہے. تو گھر والوں سے پوچھا کھانا شروع کب ہوگا, تو ان کے والدہ نے بتایا کہ بیٹا کھانا لکھا 9 بجے لیکن شروع 10 بجے 11 بجے ہوگا, سوری 10 نہیں 2 گھنٹے لیٹ ہوتا ہے, 11 بجے کھانا شروع ہوگا. انہوں نے کہا پھر کارڈ پہ لکھوائیں کہ 11 بجے, پھر 9 نہ لکھوائیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب کھانے نے 11 بجے شروع ہونا ہے تو ہم جب 9 بجے کا لکھیں گے تو یہ تو جھوٹ ہو جائے گا نا, تو ہم نے لکھوانا کیا ہے 11 بجے. تو انہوں نے کہا بیٹا اگر 11 بجے لکھوائے تو لوگ آئیں گے 1 بجے. ٹھیک ہے, کیونکہ 11 کا مطلب لوگ کیا سمجھتے ہیں 1, کہ 2 گھنٹے, 11 بجے کوئی بھی نہیں آئے گا. تو انہوں نے کہا نہیں پھر ہم 1 بجے لکھوا لیتے ہیں. تو اس میں والدین سے بھی ان کی بحث بازی ہو رہی ہے, رشتے دار بھی پاگل ہو گیا, اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے, لگ رہا ہے کوئی, مجھے پورے الفاظ تو یاد نہیں ہے ان کے, لیکن اسی قسم کی باتیں ہوئی ہوں گی نا, پاگل ہو گیا, سنک گیا ہے اور جو ہے نا دماغ خراب ہو گیا. وہ نفسیات بھی پڑھی ہوئی ہے انہوں نے, امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں نفسیات میں انہوں نے ماسٹر کیا ہے, تو شاید نفسیات پڑھ کے خود نفسیاتی بن گیا ہے. تو وہ گھر والے سمجھ رہے تھے یہ امریکہ سے نفسیات پڑھ کر آئے ہیں تو یہ بھی کیا ہو گئے ہیں, پاگل ہو گئے. تو 9 بجے کا مطلب 9 بجے. تو یہ بحث چلتی رہی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر 9 بجے لکھواؤ, لیکن یہ لکھواؤ کہ 9 بجے کا مطلب کیا ہے, 9 بجے ہی ہے. اب ہوا کیا, یہ ٹائم کے پابند تھے نا, پاکستان میں ٹائم کے پابند. یہ واقعہ بڑا ہے, واقعہ نہیں ہے, یہ میں سمجھا رہا ہوں کہ صرف شادی میں نہیں ہے, ہر چیز میں ایسے ہو رہا ہے, ہر چیز میں. تو نہ دین کی ترقی ہو سکتی ہے نہ دنیا کی ترقی. پھر جنت کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں, کیونکہ جو چیزیں دنیا میں کامیابی کے جو اصول ہیں وہی آخرت میں کامیابی کے اصول ہیں. دنیا میں کامیابی کے اصول جب دوڑ میں جیتنا ہے اور وقت کی پابندی ہے, تو آخرت میں کامیابی بھی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو چھوڑ دیں یہ ساری سلسلے, کچھ بھی نہیں ملے گا. تو انہوں نے کیا کیا, کارڈ پہ کیا لکھوایا 9 بجے. اب 9 بجے تو بیوٹی پارلر میں دلہن گئی ہے. اچھا ولیمہ تھا, شادی ہو چکی تھی, ولیمہ تھا. اب دلہن جب بیوٹی پارلر میں وہ کہہ رہے ہیں 9 بجے جا رہی ہے, تو دلہن کے بغیر تو نہیں یہ پہنچیں گے نا, یہ پہنچ گئے. انہوں نے کہا جب 9 بجے تو دلہن کو پہلے تیار ہونا چاہیے تھا نا, جو تیار کروانے والی جو خواتین ہیں یا جو بھی ہیں ان کو پہلے, وہ کیوں لیٹ آئی ہیں, ان پہ غصہ ہو رہے ہیں. تو وہ پہنچ گئے 9 بجے, دلہن کے بغیر اکیلے پہنچ گئے. انہوں نے کہا غصہ کہ میں ابھی سے دلہن کو نا اپنے حساب سے چلاؤں گا, تاکہ آئندہ اس کو خیال ہو کہ میں نے لیٹ تیار نہیں ہونا ہے. کہیں بھی تقریب میں دعوت میں جاتے ہیں تو ایک دفعہ کی تنبیہ سے دلہن بھی سمجھ جائے گی میرا میاں وقت کا بہت زیادہ پابند ہے. پہنچ گئے, کہہ رہے ہیں میں اکیلا پہنچ گیا وہاں ہال میں, کوئی بھی نہیں ہے, اکیلا دولہا پہنچ گیا. کہہ رہے ہیں وہاں جا کے میں نے جو کک تھے ان سے میں نے کہا کہ بھائی کھانا لگا دو, کھانا لگا دو. انہوں نے کہا صاحب کیا بات کر رہے ہو, کون ہو آپ, کھانا کیسے لگے گا, کھانا تو ابھی پکنا شروع ہوا ہے. میں نے کہا بھائی 9 بجے کا ٹائم دیا تھا, کھانا لگے گا, کھانا ابھی لگے گا. وہ غصہ کرے تم کون ہوتے ہو, انہوں نے کہا میں دولہا ہوں. اب دولہا کا سن کر نا وہ تھوڑے سے سٹ پٹائے. بعد اس نے دھمکیاں دی, بولا کہ ابھی جتنی جلدی ہو سکے کھانا لگا دو, کوئی آئے یا نہ آئے. ایک دفعہ کرنا پڑتا ہے, پھر قوم خود ہی عادی ہو جاتی ہے. یہ تو سب شہر میں بات پھیل گئی نا. تو کھانا لگے گا, لازمی لگے گا. ابھی کہہ رہے ان پہ اتنا میں نے دباؤ ڈالا اور میں نے کہا میں پیسے نہیں دوں گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. بہرحال وہ جلدی جلدی حرکت میں آئے, کھانا لگا دیا. اکیلے بیٹھے ہوئے یہ دولہا میں کھانا لگ گیا. لیکن جیسے ہی کھانا لگتا ہے تو کھانے ایک ایسی چیز ہے جس کی خوشبو پاکستانی قوم کو 30 کلومیٹر دور سے بھی آ جاتی ہے. کھانا ایک ایسی چیز ہے. تو جب لگا تو پتہ نہیں ہدہد نے مخبری کی ہے یا چڑیاؤں نے یا کوؤں نے, پوری قوم کو پتہ چل گیا. کہیں نہ کہیں سے ایک بھی SMS ہو گیا نا, تو پھر لوگ بھاگتے ہیں. صرف ایک کھانا ایسی چیز ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ وقت سے پہلے میرے پیٹ میں اتر جائے. دعوتوں میں ایسا ہوتا ہے نا, بعض شادیوں میں دھڑام سے ٹوٹتے ہیں. یہ نہیں کہ آرام سے بیٹھ جاؤ, لیٹ ہو جاؤ تھوڑا سا.
بھائی شادی بیاہ میں جب کھانا کھلتا ہے تو کیسا میزوں کی طرف سب بھاگتے ہیں نا اکٹھے, تو اس میں یہ نیت کر لیں کہ میں جیسے فجر کی نماز میں لیٹ تھا, ظہر میں لیٹ تھا, اور ہر کام میرا لیٹ ہو رہا ہے, تو آج میں کھانا بھی تھوڑا سا لیٹ کھاؤں گا. بیٹھے رہیں. اس میں نہیں بیٹھتے ہم لوگ. اس میں کوشش ہوتی ہے سب سے پہلے میں جاؤں. تو جیسے ہی کہہ رہے ہیں وہ اس کی خوشبو عالم میں پھیلی ہے, تو جو رشتے دار تھے سارے تگڑ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں, اور 15 منٹ کے اندر پوری پبلک پہنچ گئی. یعنی 9:30 بجے پبلک پہنچ گئی. 9:30 یا 9:45 جو بھی ٹائم تھا, جتنی دیر میں کھانا تیار ہوا, جلدی انہوں نے کیا, تو پہنچ گئے سارے. اب پہنچ گئے تو میسج چل رہے ہیں. اچھا, کہہ رہے ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا کہ کچھ لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں جو انوائٹ نہیں تھے, لیکن وہ صرف یہ منظر دیکھ رہے ہیں شادی ہال میں. تو ہم نے ان سے پوچھا بھائی تم لوگ کون ہو؟ تو کہتے ہیں ہمیں بتایا گیا تھا کہ اس بندے کی شادی ہو رہی ہے, دیکھیں ضرور جا کے. اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ وقت پر کام کرتا ہے. تو ہم صرف یہ تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ امریکہ سے آئے ہو اور سنا ہے کہ آپ وقت کے پابند ہو, تو ہم دیکھیں آپ کی شادی میں کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہی ہے. تو یہ انجوائے کرنے کے لیے آئے, دیکھنے کے لیے. اس کے بعد سب رشتے داروں کو پتا چل گیا کہ یہ جب 9 بجے کہے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا, 9 بجے. بھائی ایک دفعہ سمجھا دی. اب بیگم کو جب وہ کہتے ہیں بیگم فلاں جگہ جانا ہے شادی بیاہ میں تقریب میں 8 بجے, تو بیگم صاحبہ 8 بجے تیار ہو کے پہلے سے